يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. کیوں دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو؟ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا. کیا اپنے آپ کو دھوکے میں لے کے پھر رہے؟ نہ قرآن کو دھوکہ دے سکا، نہ قرآن والوں کو دھوکہ دے سکا، نہ اسلام کو دھوکہ دے سکا، نہ اسلام والوں کو دھوکہ دے سکا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ سارا دھوکہ اس وقت تجھے نظر آئے گا جب 2 چادریں یا 3 چادریں کفن کی لے کے اندھیرے گھر کے اندر جائے گا. ابھی سب کچھ یہ آنکھوں پہ پردہ، ڈالر، پاؤنڈ سب چڑھا ہوا ہے. اوقات تیری کیا ہے؟ اگر میں پیشاب کا سوراخ بند کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت کھول کے اسے دکھائے نہیں دکھا سکتی. یہ تیری حیثیت ہے. 4 دن تیرے معدے کو آزار کر دوں، اللہ اکبر، پیشاب پکنے کی حاجت سے طرف طرف کے آیا، نہ کوئی گیس، نہ کوئی کابینہ، نہ کوئی ڈاکٹر کا مکسر. تیرا معدہ جب تک میں نہ چاہوں خالی کر نہیں سکتا. اے میرا بندہ، آنکھ میں تل کا ڈال دوں تو بیکار ہے، کان کو سماعت سے محروم کر دوں تو بیکار ہے، زبان کو گویائی سے محروم کر دوں بیکار ہے، دماغ کو سوچنے سے کر دوں تو بیکار ہے، ہاتھ پیروں کو استعمال ہلنے جلنے سے معذور کر دوں تو بیکار ہے. حالت تیری کیا ہے؟ کس امید پر، کس بل بوتے پہ ناچتا پھر رہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اگر میں تیری اوقات ظاہر کر دوں، کس مادے سے تجھے بنایا، دنیا ان قطروں کو دیکھ کے چھی چھی کرنے لگ جائے. ہے تو تیری اوقات یہ. وہ کہتے نا ذات دی کلی تے کنو جپے، شتیرہ نو چھپے. ہے ذات دی کلی تے مینو جپے. ہے کیا تو؟ یہ انگڑائیاں مجھے نہ دکھایا کر، یہ انگلیوں کی مروڑیاں مجھے نہ دکھایا کر، یہ مونچھوں کے بال دانتوں میں چبا کے مجھے نہ دکھایا کر. میرے تھپیڑے کی مار نہیں. نہیں یقین آتا 6 مہینے پہلے میں نے ہلکے سے پانی کو کم دیا، میں نے پانی کو یوں کر کے اشارہ کیا، ایسا اچھل کے آیا، صبح کے صبح بہا کے لے گیا. میں نے پچھلے دنوں زمین کو اشارہ کیا، ایسا جھٹکا کھایا، 45,000 افراد کو زمین اپنے اندر لے گئی. ہوا ترکی کے اندر. جب میں اپنی آئی پر آ جاؤں، پھر میں مسجدیں نہیں دیکھتا، پھر میں مدرسے نہیں دیکھتا، پھر میں تقوی والے نہیں دیکھتا، پھر میں دیندار نہیں دیکھتا، پھر میں بدماش نہیں دیکھتا، پھر میں شریف نہیں دیکھتا، پھر میں جانور پرندے نہیں دیکھتا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. میں تو دیکھتا ہوں میرا ہو کر میرا نافرمان کیوں ہو رہا ہے. ساری مائیں صبح صبح اٹھیں گی، ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں جھاڑو لے لیں گی، پانی لے لیں گی، موٹر چلا کر ڈائریکٹ ایسا پریشر ماریں گی، سارا کونے کھانچوں میں سے کچرا نکال کر باہر پھینک دیں گی. تیے سردی دا موسم ہے، دھند پہ رہی ہے، اللہ اکبر، کوہرا پہ رہا ہے. لیکن امی جی مینوں کہتے چنگا نہیں لگدا، تجھے تیرے ویڑے میں گند اچھا نہ لگا، تو نے پانی کا پریشر مار کے دھو دیا. اسے اپنی دھرتی پر شراب کا، زنا کا، بدکاری کا، ماں باپ کی بے احترامی کا گند اچھا نہ لگا، اس نے سیلاب کا فوارہ ڈال کر اپنی زمین سے سارے گند کو دھو دیا. حساب برابر ہے. تو پاک اٹھ کا انسان ہو، تجھے ویڑے کا گند اچھا نہیں لگا. میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، مجھے تیری زمین پہ گند اچھا کیسے لگے گا؟ میں نے تیرے سے مطالبہ کچھ کیا ہی نہیں. میں نے تیرے سے کیا مانگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو صرف تیرے سے یہ مانگا، تیرے سارے مطالبے پورے کروں گا تو میرا مطالبہ پورا کر دے.
جماعت والے میرے عزیزو ایک محلے میں چلے گئے، ایک بستی میں چلے گئے، ایک مسجد کے اندر میرے عزیزو جا کے پڑاؤ ڈالنے لگے۔ دروازہ ایسا بند تھا، کنڈی ایسی لگی ہوئی تھی جیسے سال نے کسی نے دروازہ نہ کھول کے دیکھا ہو۔ مسجد کا دروازہ کھولا، گند من سے کچرے کبھار سے ساری کی ساری مسجد بھری پڑی تھی۔ چار چفیرے لوگ گاؤں والے آ کے اکٹھے ہو گئے، اور مولویوں یہاں نہ رہو، کسی اور جگہ چلے جاؤ، اس مسجد کے اندر بلاؤں کا بسیرا ہے۔ کیا ہوا؟ پتھر روڑے برستے کا نہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، اس مسجد سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اللہ والے تھے، ایمان قرآن والے تھے، کہنے لگے خدا کے گھر میں بلائیں کیسی، خدا کے گھر میں تو آ کر بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسجد کا بیڑا صاف کیا، وضوخانہ صاف کیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، عرصے کے بعد اذان دے کے نماز کا سجدہ کیا۔ رات کا وقت آیا، سارے جماعت والے سو رہے تھے، اچانک مسجد میں سے رونے کی آواز آ گئی۔ جماعت والے سارے کے سارے اٹھ گئے، مسجد کہنے لگی کوئی جانور نہیں آیا، کوئی بلا نہیں آئی، یہ مسجد کے در و دیوار میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے یہ لوگوں پہ خوشحالی کیسے آئے گی، ان لوگوں کے اوپر خوشحالی کیسے آئے گی، یہ لوگوں میں عمل کیسے آئے گا، ان لوگوں میں سکون کیسے آئے گا، ان لوگوں میں رزق کی فراوانی کیسے آئے گی، وہ لوگ کیسے خوشحال ہوں گے جس نے میری رونقوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کسی نے باہر سے پیسہ دے کے مسجد بنوا دی، کسی نے پاؤنڈ ڈالر دے کے مسجد بنوا دی۔ ذمہ داری تمہاری ہے میرے پیارو اس کو آباد کرنا۔ وہ تو اپنے فرض سے فارغ ہو گیا، لیکن جو مسجدوں کی صفیں خالی ہیں، مسجد میں نمازی نظر نہیں آ رہے، بازاروں میں نمازی میں بے نمازی نظر آ رہے، گھروں میں بے نمازی نظر آ رہے ہیں، اور میرے پیارو یقین جانو جب تک اپنے آپ کو خدا کے گھر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، چھوٹے بڑے امیر غریب کی تفریق کو ختم کر کے، اپنے پرائے سجن دشمن کی تمیز ختم کر کے، جب تک خدا کے گھر میں اپنے اکبر کی قسم اکٹھے ہو کے نہیں دکھاؤ گے، آسمان سے امن اور سلامتی کا فیصلہ زمین پر نہیں آئے گا۔ ابھی بیان کے بعد دعا کے لیے آئے گا، حضرت دعا فرما دو، کدھر لئی بچے نہیں دعا فرما دو۔ آج بھی ایک ماں ٹیلی فون کے اوپر اتنی رو رہی تھی، کہنے لگی مولوی صاحب دعا فرما دے، کوئی وظیفہ بتلا دے، مولوی صاحب کوئی دم کر دے۔ میں نے کہا عبدالحنان کیا دم کرے، رب اکبر کی قسم ہے جب تیرے دودھ کی دھاروں کا اثر ختم ہو گیا تو عبدالحنان کی پھوکیں کہاں کام آئیں گی۔ مال کے حصول کے لیے رونے والوں، پیسے کے آ جانے کے لیے رونے والوں، بچیوں کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے رونے والوں، اپنے بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے رونے والوں، نسل کے لیے کب رو گے؟ جب تک اپنی نسل پر رو کے نہیں دکھاؤ گے، جب تک مسلح پہ نہیں آؤ گے، رب اکبر کی قسم ہے نہ ہمارے پر نہ ہماری نسلوں پر خدا کو ترس آئے گا۔ جس طرح جانوروں کو روٹی دے کے پیٹ بھر رہا ہے، چارہ دے کے پیٹ بھر رہا ہے، اسی طرح اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو یوں نہ سمجھو کہ میں تجھے رزق دے رہا ہوں میں تیرے سے راضی، یوں نہ سمجھو تیرے وجود ڈھانپنے کو کپڑے دے رہا میں تیرے سے راضی، یوں نہ سمجھو میں تجھے مکان کی چھت دے رہا سر چھپانے کے میں تیرے سے راضی۔ الہ العالمین کیسے پتہ لگے گا تو اپنے بندے سے راضی ہے۔ فرمایا جس کو میرے گھر میں آتا جاتا دیکھو میرا محبوب اعلان کر دے، ودعا کے چہرے والے اعلان کر دے، ما زاغ البصر کے نین والے اعلان کر دے، واللیل کی زلفوں والے اعلان کر دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں والے اعلان کر دے، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والے اعلان کر دے، فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی چادر والے اعلان کر دے، وانک لعلی خلق العظیم کے اخلاق رضا والے تاج والے اعلان کر دے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے اے میرا نبی اعلان کر دے جو 5 مرتبہ میرے گھر میں آتا جاتا رہے، کملی والے اسے اپنی نبوت والی زبان سے جنت الفردوس کی بشارت دے دے۔ حجرے مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے میرے یارو اللہ ضامن بن گیا جنت الفردوس کا۔ گردنیں کٹانے والے خاموش، راہ للہ میں وقت مال جان لگانے والے خاموش،
کملی والے کن کی جنت کا ضامن بن گیا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے وعدہ میری طرف سے کر دے، جو پانچ مرتبہ روزانہ 5 اوقات میں نماز کے لیے خدا کے گھر میں آئے گا، اللہ تیری زبان سے وعدہ فرم کروا رہا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائے گا۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ کوئی ادھر سے آ کے کان میں کہہ رہا ہے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، آ تو گئے لیکن شادی کے لیے میرے پاس ذرائع کوئی نہیں، شادی ہو گئی اولاد کوئی نہیں، شوہر ستا رہا ہے، ساس ستا رہی ہے، سسر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، نندے بھاوجوں کے آپس کے اندر درانی جٹھانی کی لڑائی ہے، ادھر سے کوئی آ گیا بچے کو میں نے قرآن کا حافظ بنایا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بیوی میرے سے بدتمیزی زبان درازی کرتی ہے، مولوی صاحب لاکھوں روپے لے کر میں نے مکان بنایا، بینک سے قرضے لے کے میں نے مکان بنایا، چنوٹ کا فرنیچر میں نے اپنے گھر میں سجایا، ٹھنڈے گرم پانی کی مشینیں ہواؤں کی میں نے اپنے گھر میں لگائی، لیکن مولوی صاحب مجھے امن نہیں آ رہا، ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے، مولوی صاحب میں طرح طرح کی دوائیاں کھاتا ہوں، ڈپریشن کی گولیاں لیتا ہوں، لیکن مولوی صاحب نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان اس کا علاج میں بتاؤں گا، کاغذ کے اوپر اس کا نام لکھ لے، بیٹیوں کو ستایا جا رہا ہے اس کا نام لکھ لے، با اولاد باپ کو ستا رہی ہے اس کا نام لکھ لے، ایک ہے مولوی صاحب لکھ ہاتھ پڑھنا راکھ بن جاتا ہے، لاکھ ہاتھ میں لیتا ہوں راکھ بن جاتا ہے۔ مولوی صاحب دکاندار تھا، مارکیٹ والا تھا، گاڈے پر آ گیا، ریڈی پہ آ گیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا نام بھی لکھ لے، کوئی کہتا مجھے سکون نہیں ملتا اس کا نام لکھ لے، کوئی کہتا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس کا نام لکھ لے، کوئی کہتا میرا دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا اس کا نام لکھ لے، کوئی کہتا مولوی صاحب کسر نہیں چھوڑی لیکن پیداوار چنگی نہیں ہوئی اس کا بھی نام لکھ لے، کوئی کہتا مولوی صاحب اللہ اکبر کوڑا پڑ گیا کماد نہ بنا اس کا بھی نام لکھ لے، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب تپا نہیں لگیا دانا نہیں کوئی بڑا ہوا اس کا نام لکھ لے۔ الہ العالمین اتنے سارے مریض میرے پاس آ گئے، اللہ فرماتے سارے مریضوں کا ایک حل ہے، الہ العالمین پیٹ کا درد ہے ڈاکٹر علیحدہ دوائی دے گا، سر کے درد والے کو علیحدہ دوائی دے گا، بخار والے کو علیحدہ دوائی دے گا، ڈپریشن والے کو، بلڈ والے کو، شوگر والے کو علیحدہ دوائی ملے گی، الہ العالمین سب کے لیے ایک نسخہ لکھ دوں۔ فرمایا ہاں میرا بندہ ستائے ہوئے پریشان کے لیے بھی، ذمہ دار کے لیے بھی، دنیا دار کے لیے بھی، دیندار کے لیے بھی ایک ہی نسخہ لکھ دے، سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے میرا بندہ 5 وقت میرے گھر میں مجھے آ کے دکھا دے، تیرے سارے مسئلے حل میں کروں گا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، حالت خوف سے امن میں دوں گا، بچیوں کے نصیبے میں جگاؤں گا، اولاد کی نوکریوں کے انتظام میں کروں گا، اللہ اکبر، تجھے بیڈ ملے نہ ملے میں تجھے کچے فرش پر سکون میں دوں گا، اطمینان قلب میں دوں گا، قرآن کی تلاوت میں دوں گا، نماز کے سجدے میں دوں گا، بس کرنا کیا، جب ادھر سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے میرا بندہ ملا میرے ساتھ، کر پرونوٹ کر سٹامپ پیپر، اگر تجھے لکھنا نہیں آتا انگوٹھا چھاپ دے، اگر تیرا ہاتھ کا انگوٹھا نہیں تو آنکھ کا اشارہ کر دے، وعدہ کر میں 5 مرتبہ تجھے بلاؤں آنے سے انکار نہ کرنا، اے میرا بندہ میں جب تجھے بلاؤں تو آ جایا کر، تو مجھے بلائے گا نہیں میں تیرے دروازے پر آ جاؤں گا، اللہ اکبر، جب میں تجھے بلاؤں گا پانی کا انتظام، ٹوائلٹ کا انتظام، میں تجھے بلاؤں گا ٹھنڈی مشینوں کا انتظام، سردی میں ہیٹر کا انتظام، میں تجھے بلاؤں گا بہترین غلیچوں قالینوں کا انتظام، لیکن اپنے رب کو جب تو بلائے گا پہاڑوں پہ بلائے گا، تپتے انگاروں پہ بلائے گا، اللہ اکبر، کنویں میں بلائے گا، آگ میں گرتے ہوئے بلائے گا، چھری کے نیچے بلائے گا، دریا کی موجوں میں بلائے گا، مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا، عائشہ کی طرح رو کے مسلح پر بلائے گا، اے میرا بندہ ذرا اللہ اکبر، رونے والا چہرہ دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں کے ساتھ تجھے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میرے گھر کو ویران کرنا چھوڑ دے، میں تیرے گھر کے اجاڑ پل کو ختم کر دوں گا، کر وعدہ، بیٹھا میرے گھر کے اندر، ما يُبَدَّلُ الْقَوْلِ، میری بات جو کہہ دیا وہ ہو گیا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ہے کوئی میرے سے بڑا سچا لے کے آؤ،
الہ العالمین ابتدا کہاں سے کروں؟ یہ بھی تو ہے نا، کہاں سے شروعات کروں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آجا جھک جا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، نہ چودراہٹ کی، نہ پگ کی، نہ ذمہ داری کی، نہ باہر کے پیسے کی، نہ اپنے جوان پتروں کی مجھے دھوس دے، ہر وقت میرے دربار میں جھکا جھکا رہ کر جرت نہ کیا کر یوں کر کے دیکھنے کی۔ اے میرا بندہ، جتنی عاجزی کے ساتھ میرے پاس آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قیامت کے دن اتنے اونچے سر کے ساتھ تجھے میدان محشر میں کھڑا کروں گا۔ دنیا جو سرکش تھی، دنیا جو باغی تھی، ان کی چھترول کروں گا میں، اللہ تجھے عرش کا سائے کے اندر کھڑا کروں گا۔ بلا ہاتھ کر میرے سے وعدہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تیرا کیا جائے گا، تیرا کیا جائے گا، مجھے رو کے دکھا دے، تیرا کیا جائے گا؟ میں نے تجھے گلیوں میں دیکھا، میں نے تجھے چائے کے اسٹالوں پہ دیکھا، میں نے تجھے بے حیائی فحاشی کے اڈوں پہ دیکھا، میں نے تجھے سرکسوں میں دیکھا، میں نے تجھے اللہ اکبر لاہور کے الحمرا اور تماثیل میں دیکھا، میں نے تجھے سینموں میں دیکھا۔ اللہ اکبر، وٹ چڑھے مجھے، غصہ بڑا آیا، چاہتا تو تجھے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑتا، تجھے بیٹھا بیٹھا لٹا دیتا، لیکن میں نے جب زمین پہ دیکھا تو ہرے رنگ کا مجھے روزہ مبارک نظر آیا، اس کے اندر ایک نامنا کا لال مجھے نظر آیا۔ اتنا ماں بچے کے لیے نہیں روئی جتنا 23 سال میں محمد امت کے لیے رو کے چلا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔